جیسے آپ کے یہاں جنت جانے کا کانسیپٹ ہے تو یہ کیول مسلمانوں کے لیے یا غیر مسلم بھی جا سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں سورگ کا کانسیپٹ ہے کہ ہم سورگ جاتے ہیں، آپ کے یہاں جنت کا کانسیپٹ ہے، تو یہ اونلی فار مسلمس آپ لوگ کا تھاٹ ہے یا یہی جنرل ہے؟ میرا سوال مشرا جی سے ہے. ہاں پنڈت جی آپ بتائیں گے کہ سورگ میں کون جائے گا؟ یہ کوئی مفتی صاحب ہیں جو سبحانکر مشرا اس طریقے کوئی صاحب ہیں جو نیوز چینل چلاتے ہیں، ان کے انٹرویو میں یہ مفتی صاحب جاتے ہیں. تقریباً 2 گھنٹے کا انٹرویو ہے. ان سے بہت سارے سوالات کیا گئے. ان میں سے ایک سوال کیا کہ جنت میں کیا صرف مسلمان جائیں گے؟ تو انہوں نے بڑے اچھے سے اپنے انداز میں سوال کو جواب دینے کی کوشش کی، لیکن غلط ہو گئے. ذرا سنیں ان کی ویڈیو کو، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا غلطی کی انہوں نے. اور آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا غلطی کی ہے، یا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے یا غلط جواب دیا ہے. ذرا کمنٹ کر کے بتائیے گا. پہلے ان کی ویڈیو سنیے، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. جیسے آپ کے یہاں جنت جانے کا کانسیپٹ ہے تو یہ کیول مسلمانوں کے لیے یا غیر مسلم بھی جا سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں سورگ کا کانسیپٹ ہے کہ ہم سورگ جاتے ہیں، آپ کے یہاں جنت کا کانسیپٹ ہے، تو یہ اونلی فار مسلمس آپ لوگ کا تھاٹ ہے یا یہی جنرل ہے؟ میرا سوال مشرا جی سے ہے. ہاں پنڈت جی آپ بتائیں گے کہ سورگ میں کون جائے گا؟ اچھا ہم مانتے کہ ہم جائیں گے. آپ کیوں جائیں گے؟ آپ کا ادھیکار ہے کیا؟ آپ ہی کیوں جائیں گے؟ مطلب جو اچھا کام کرے گا انسان وہ جائے گا. کیا باقی سب ٹپک گئے بارش میں؟ جو اچھا کام کرے گا وہ جائے گا. کریکٹ، یہی جواب ہے میرا. تو سن لیا آپ نے ان کی ویڈیو. انہوں نے ایک جملہ کہا اور سامنے والے نیوز اینکر سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ سورگ میں صرف آپ ہی جائیں گے؟ تو اس نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ نہیں، اچھے کرم کرنے والے جائیں گے. تو انہوں نے بھی کہا کہ میرا یہی جواب ہے. مطلب یہ ہے کہ اچھے کرم کرنے والے جنت میں جائیں گے. مفتی صاحب آپ یہیں غلط ہو گئے. اچھا کرم کرنے والا اچھا انسان ہے، بے شک. اچھے کرم کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بہت کچھ دیتا ہے، بے شک. یہ بھی اچھی بات ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ دنیا میں اچھا کام کرنے والا چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، اسے اللہ نوازتا ہے اور اچھا کرم کرنے والے کو اچھا انسان کہتے ہیں. لیکن جہاں تک بات آتی ہے جنت میں جانے کی، تو جنت میں جانے کے لیے اچھے کرم کے ساتھ ساتھ ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور ایمان کیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے آخری پیغمبر ہیں. یہ ماننا لازم اور ضروری ہے. اگر یہ نہیں مانتا ہے تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ سیدھا سیدھا جواب تھا، لیکن انہوں نے گھما دیا اور کہہ دیا کہ جو اچھا کرم کرے گا وہ جنت میں جائے گا. بھائی ایسی بات نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مذہب شمار کرنا چاہو، اس میں شامل ہونا چاہو اور اس کو اختیار کرنا چاہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے اقرار کرنا اور دل سے اپنانا یہ لازم اور ضروری ہے. تو اچھے کرم کرنے بہت اچھی بات ہے، اچھے انسان کی علامت ہے. اللہ اسے نوازتا بھی ہے، لیکن آخرت میں جنت میں اسی کو حصہ ملے گا جو اچھے کرم کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پہ عمل کرتا ہو. تو اگر کسی بھائی کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہو اور اس ویڈیو کو دیکھ کر غلط سمجھ لیے ہوں تو ان تک شیئر کر دیجئے. اور انہیں یاد ہونا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے بات کلیئر کہ بھائی جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اچھے کرم کے ساتھ. تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ مفتی صاحب نے کیا جواب صحیح دیا یا غلط دیا.